رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے بچنے کا سب سے طاقتور عمل بتایا، ایسا عمل جو ہر طرح کے جادو کو بے اثر کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے تقریباً ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی وقت گزرا ہے۔ کسی کو لگتا ہے اس پر جادو ہو گیا ہے، کسی کو لگتا ہے اس کے رزق پر بندش ہے، کسی کو لگتا ہے اس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میں ٹھیک تھا، اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایسے میں ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا اسلام میں جادو کو روکنے کا کوئی خاص عمل ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی ایسا عمل کیا تھا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اس کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں جادو کا نام سنتے ہی لوگ فوراً ڈر جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے کروایا ہے، کوئی کہتا ہے رات کو فلاں لفظ پڑھ لو، جادو کرنے والا نظر آ جائے گا، کوئی کہتا ہے خواب میں نام آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب باتیں واقعی قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، یا ہم ڈر کے عالم میں ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں؟ اسلام ہمیں خوف نہیں دیتا، اسلام ہمیں اللہ پر یقین دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے، لیکن قرآن بھی یہ کہتا ہے اور وہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جادو طاقتور نہیں، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ یہ بات جزوی طور پر درست ہے، لیکن مکمل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اللہ کے حکم سے آزمائش کے طور پر ہوا تاکہ امت کو رہنمائی ملے، اور یہاں سے ہمیں اصل سبق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آزمائش آئی جس نے امت کو ایک عظیم سبق دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام ہوا نہیں ہوتا تھا۔ یہ آزمائش نہ ایمان میں کمی تھی، نہ نبوت پر کوئی اثر، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی تاکہ امت کو سکھایا جائے کہ ایسی حالت میں بندہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ کسی پر الزام لگایا، نہ کسی عامل کے پاس گئے، اور نہ ہی کسی خفیہ طریقے کی تلاش کی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کے حکم سے بتایا کہ جادو کیا گیا ہے اور وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ایک مخصوص جادوئی دھاگے یا تار کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یہ تار کسی مخصوص جگہ، عام طور پر ایک کنواں یا گھر کی چھپی ہوئی جگہ میں چھپا دی گئی تھی۔ بعد میں اللہ کے حکم سے جب وہ جگہ بتائی گئی تو صحابہ نے وہ جگہ ڈھونڈ کر اس جادوئی دھاگے کو نکالا اور اثر مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل امت کے لیے سب سے بڑا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف کو غالب نہیں آنے دیا، بدگمانی کا دروازہ نہیں کھولا، اور معاملہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا۔ مگر آج لوگ جادو کے نام پر جادو کا جواب جادو سے ڈھونڈتے ہیں، عاملوں کے چکر لگاتے ہیں، نام، چہرہ، تصویر جاننا چاہتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے دشمن کو تلاش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جادو، حسد یا شیطانی اثرات سے بچاؤ کا سب سے مضبوط طریقہ اللہ کی پناہ میں جانا اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ آپ نے خود یہ عمل کیا اور امت کو بھی یہی سکھایا۔
رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا، دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنا اور پھر ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرنا اور ہر حالت میں اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی جادوگر یا پر اسرار طریقے پر انحصار نہیں کیا، بلکہ یہ عمل سادہ، محفوظ اور سب سے طاقتور تھا، اور آج بھی ہر شخص کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ آزمائشیں اس پر جادو یا حسد کے اثر سے آئی ہیں، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر آزمائش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہاں، جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی بھی اثر قائم نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب سے مضبوط ہتھیار اللہ تعالیٰ کی پناہ اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی آزمائش، حسد یا جادو کے اثر میں سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کی پناہ میں جانا، صبر کرنا اور خوف میں مبتلا نہ ہونا ہر مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے جادو، حسد اور شیطانی شر سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو مضبوط فرما اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں ہر حال میں سنت طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔